السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ جناب، ایک خبر ہے بلے کے بارے میں کہ بلے کا نشان اور بلے کا انتخاب دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا۔ اور دوسری خبر ہے عمران خان کی دھمکی کی کہ انہوں نے کیوں دھمکی دی الیکشن کمیشن کو، یہ دھمکی ہے یا کیا ہے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ گوہر علی خان اور شیر افضل مروت کیوں لڑ پڑے ہیں آپس میں۔ جناب، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بلے پر ہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو بلے کے نشان پر سٹے آرڈر دیا تھا اس کو پھر سے جو ہے الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ جو پہلے والی الیکشن کمیشن کی جو ہے استدعا تھی اسی کے اوپر جو ہے قائم رکھا ہوا ہے، اور اب جو ہے بلے کا نشان وہ جو ہے پھر جو ہے اپنا حکم جو ہے اس پہ جو ہے سٹے آرڈر دیا تھا واپس لے لیا ہے۔ تو ابھی بلہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے، یہ بلہ جو ہے پی ٹی آئی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ گوہر علی جو ہیں سابق اور جو ہے موجودہ، کبھی وہ جو ہیں بن جاتے ہیں چیئرمین، کبھی جو ہے وہ چیئرمین نہیں رہتے۔ ابھی ان کا جو ہے وہ بھی معاملہ چل رہا ہے۔ جو سابق ہی کہہ دیتے ہیں، گوہر علی خان صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ جو ہیں جنہیں چیئرمین جو ہے منتخب کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ بلہ ضرور بحال ہوگا۔ لیکن یہ بحال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ابھی تک جو ہے وہ بلہ کورٹس کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے اس پہ اوپر جو ہے وہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں بلے کا کیا بنتا ہے۔ جناب، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹس میں جو ہے ان کیمرہ ہوتے تھے سارے اجلاس، لیکن آن دی ریکارڈ جو ہے سارے جو ہے اب جو ہے جو کورٹس کی کاروائی ہوتی ہے، جو سیشن ہوتا ہے، وہ سارا لائیو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ جو ہیں باقی جو ہیں ان کے جو ہیں جسٹس وہ جو ہے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پھر اس کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن اور باقی جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہ وکیل ہیں وہ سارے پیش ہوتے رہتے ہیں، اور سارا جو ہے وہ لائیو پتہ لگتا رہتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، کورٹس کے اندر جو بھی بات ہوتی تھی باہر آ کے وکیل جو ہے جو پریس کانفرنس کرتے تھے یا جو بات کرتے تھے وہی جو ہے حتمی تصور ہوتی تھی کہ یہی بات ہوئی ہوگی، یا وہ اپنی طرف سے جھوٹ کہتے تھے یا سچ کہتے تھے، اسی پہ ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا کہ یار یہی ہوگا۔ لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائز عیسیٰ کا یہ بڑا ہی بہترین قدم ہے کہ سارا ہی جو ہے پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے، بلکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب وہ جو بات کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے جو ہے لطیف کھوسہ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ فلاں آدمی کو جو ہے اغوا کیا گیا، فلاں آدمی کو جو ہے نظر بند کیا گیا، فلاں بندے کو کر دیا گیا۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ کا ان سے کیا تعلق ہے، اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ کورٹس میں خود آئیں گے نا، آپ کیوں حوالہ دے رہے ہیں، آپ کے پاس کیا پروف ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے چیف جسٹس صاحب وہ کہہ رہے تھے لطیف کھوسہ صاحب کے۔ لطیف کھوسہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل جو ہے یہ جو ہے سٹریم جو ہے قیادت میں یہ پہلے نمبر پر ہیں، عمران خان کے ساتھی ہیں، اور ان کے بڑے دیرینہ تعلقات بن گئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ویڈیو بھی آئی تھی، ویڈیو نہیں آڈیو آئی تھی، جو ہے ان کی جو ہے اہلیہ عمران خان کی اور بشرا بی بی اور ان کی جو ہے اس میں جو یہ بات ہو رہی تھی، بڑی قریبی ہی ان کی آپس میں جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھیں، اور بڑے ہی حساس معاملات پر باتیں ہو رہی تھیں، اور یہ ساری جو ہیں لیک ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑے ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ رہے تھے چیف جسٹس صاحب کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، جتنی بھی ساری باتیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کر رہے ہیں، آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے، اتھینٹک ہونا چاہیے۔ آپ کیا مسئلہ لے کر جو ہے سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں؟ اگر کوئی اغوا ہوا ہے یا کوئی کسی کو جو ہے پکڑا گیا ہے یا کوئی جو ہے نظر بند ہے تو وہ خود آئے نا، عمران ریاض خان ہے یا اس کے علاوہ جو ہے اور جتنے بھی جو ہیں پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں، تو وہ خود آ کے جو ہے وہ کیس کریں۔ کورٹس کس لیے ہیں؟ کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں، عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنے کورس جو ہیں اپنے جو ہے کیس وہ ان کو جاری کریں۔ جناب، بابا آ جاتے ہیں اس خبر پہ کہ نااہلی جو ہے وہ کیس جو ہے نااہلی کیس 5 سال کے لیے ہوگا نااہلی کیس، یا 10 سال کے لیے نااہلی ہوگی کسی بھی کینڈیڈیٹ کی۔ تو یہ ابھی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ پہلے یہ 10 سال ہوا کرتا تھا، جس کو بعد میں جو ہے 5 سال کیا گیا، اور اب یہ جو ہے نااہلی جو ہے کسی بھی کیس میں کسی کینڈیڈیٹ کی وہ 10 سال کے لیے ہوگی۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 10 سال کی دوبارہ جو ہے
یہ نیب کا جو جتنے بھی کیسز ہیں اس میں مطلب توشہ خانہ ہے عمران خان کے خلاف. اگر توشہ خانہ میں اب جو نااہلی ہوگی عمران خان کی وہ 5 سال کے لیے نہیں ہوگی، یہ 10 سال کے لیے جو ہے اس حساب سے وہ 10 سال کی ہو جائے گی. اور 190 ملین پاؤنڈ کا دوسرا کیس جو ہے اگر اس میں بھی جو ہے وہ نااہلی ہوتی ہے عمران خان کے خلاف جو ہے، اگر یہ کیس بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی عمران خان کی جو ہے 10 سال کے لیے ہوگی. جو بھی سزا ہوگی وہ 10 سال کے لیے ہوگی. یہ آج ہی فیصلہ ہوا ہے کورٹ میں کہ یہ جو اب نااہلی ہے یہ 5 سال نہیں ہوگی، یہ 10 سال کے لیے ہوگی. اسی طرح اور القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اگر وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے تو اس پر بھی یہی جو ہے طریقہ اختیار کیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ جو ہے عمران خان کے خلاف ہی کیا جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ سارا دی اکانومسٹ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ یہ معاملات میرے خلاف چل رہے ہیں. دیکھیں جو وہ کیا کہتے ہیں. اور بڑی خبریں جو ہے سوشل میڈیا پر عمران خان کے حق میں، اور جو ہے اس وقت جو ہے حکومت پاکستان اور آئینی اور قانونی اداروں جس میں جو ہے ہماری سپریم کورٹ بھی ہے، چیف جسٹس صاحب، ان صاحب کو بھی بڑا آن دی بورڈ لیا ہوا ہے اور بڑا جو ہے ان کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے، خصوصاً پی ٹی آئی کی طرف. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے چیف جسٹس صاحب اور باقی جو ہے ہمارا جو ادارہ ہے پاک فوج کا، اس کی بڑی ہی ٹرولنگ ہو رہی ہے. اور یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں یا عمران خان اس سے جو ہے وہ کہیں گے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو فی الحال سر دست جو ہے یہ انہی کا نام آ رہا ہے، پی ٹی آئی کا نام، کہ یہ ان کے خلاف جو ہے ٹرولنگ ہو رہی ہے. جناب ایک کیس نیب کا چل رہا تھا، نیب کا نہیں، الیکشن کمیشن کا ایک جو ہے وہ کیس چل رہا تھا کہ توہین عدالت. انہوں نے بلایا تھا فواد چودھری کو بھی اور جو ہے عمران خان کو بھی. کئی دفعہ بلانے کے بعد، یہ کافی جو ہے پرانا کیس چل رہا ہے، کافی ٹائم بلانے کے بعد یہ دونوں افراد یہ جو ہیں الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے تھے. الیکشن کمیشن نے اپنے جو ہے سارے جو ہے ججز کو بھیجا کہ جا کے جو ہے وہ عمران خان سے جو ہے وہ بات کریں، تفتیش کریں اس کی، اس کیس میں جو ہے پیش رفت جو ہے ہونی چاہیے. جب وہ جاتے ہیں، بلکہ فرد جرم عائد ہونی تھی، تو فرد جرم عائد تو ہوئی کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور خبریں آئی ہیں، جیو نے اس کو جو ہے یہ ضرور جو ہے انہوں نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے کہ جب عمران خان صاحب اور سارے جو ہیں وکیل اور ان کے اپنے وکیل بھی جو ہیں وہ موجود تھے، اور یہ الیکشن کمیشن کے 3 افراد جو ہیں یہ بھی سارے موجود تھے، تو اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے تمہاری شکلیں دیکھی ہیں، میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہارے نام تک جانتا ہوں، تم پر جو ہے میری حکومت آئے گی تو میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا، یعنی تمہیں پھانسی پہ جو ہے لٹکا دوں گا. اب یہ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں یہ کر رہے ہیں. اب یہ باتیں ڈھیر ساری تصدیق کے ساتھ جو ہے یہ ثابت ہو چکی ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان بڑے غصے میں تھے اور بڑے مطلب اشتعال میں تھے، بڑا جارحانہ موڈ تھا. اور یہ سن کر جو وکیل تھے اور جو مطلب الیکشن کمیشن کے نمائندے گئے ہوئے تھے وہ بھی بڑے حیران اور ششدر رہ گئے کہ عمران خان کو ہوا کیا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اتنا غصہ نہیں کیا، اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں عمران خان نے غصہ کیا ہے اس مرتبہ. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دھمکی عمران خان کیوں دے رہے ہیں؟ یا یہ جو ہے ان کے خلاف کوئی اور کیس بننے جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، یا عمران خان خود آئے روز ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتے ہیں؟ یہ بھی جو ہے آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا. ایک اور خبر بھی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس سے جو ہے بات ہوئی ہے ان کے جو ہے عمران خان کی کسی بندے کی، یا رپورٹس ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے وہ بالکل ساتھ نہیں دیں گے، ہم جو ہے الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے، اور آئی ایم ایف جو ہے معاہدہ جو ہے اس میں جو ہے ہم بالکل جو ہے سپورٹ نہیں کریں گے، اور ہماری طرف سے نہ ہی سمجھو. یہ بھی خبر آ رہی ہے، اور یہ خبریں پتہ نہیں جھوٹی ہیں یا صحیح ہیں، یہ بھی آنے والا وقت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ضرور بتائے گا. جناب ہوتا تو یہی ہے نا، پہلے جو ہے ایک بندے کو جو ہے وہ کھڑا کیا جاتا ہے، سٹینڈ کرایا جاتا ہے، جی یہ جو ہے بڑا جو ہے صادق ہیں، بڑے امین ہیں، بڑے معصوم ہیں، اور یہ ملک کی جو ہے بڑی تقدیر بدل دیں گے، یہ ملک کے لیے بڑا جو ہے وہ محب وطن ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں. ایسے ہی سمجھایا جاتا ہے ریاست کی طرف سے. سیدھی بات ہے کہ ریاست ہی جو ہے پہلے ان کو جو ہے یہ لے کے آتی ہے، ان کو جو ہے وہ سارا واش کر کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے عوام کے سامنے، اور پھر جب ان کے اوپر سے وہ سارا جو ہے وہ میل کچیل جب ان کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کے بارے میں پھر جو ہے یہ باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں
کہ یہ بندہ تو بڑا ہی نالائق تھا، یہ بندہ تو فلاں ہے، یہ بندہ تو بڑا جو ہے خراب ہے، اس نے تو یار سارا ہی معاملہ معیشت بھی جو ہے خراب کر دی، اس نے تو ساری عوام کو ہی لڑا دیا آپس میں، اس نے تو کوئی ترقی کا کام ہی نہیں کیا۔ اب یہی باتیں جو ہیں پھر جو ہے شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی ہوا ہے عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان کو جو ہے لے کے آئے، بڑے اچھے یار عمران خان تھے، لوگ بڑے ریسپیکٹ کرتے تھے، انہوں نے بڑا واقعی بڑا شوکت خانم کا جو حالانکہ وہ لیا تو مطلب اسی لیے تھا کہ مطلب جو ہے لوگوں سے بھیک مانگ کے یا ایک اچھے کام کے حساب سے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں سے مدد حاصل کی، اس میں سارے سب نے مدد کی، اس میں نواز شریف جو ان کے بڑے مخالف ہیں انہوں نے بھی مدد کی، اور امریکہ اور سارے انہوں نے جو ہے وہ مدد کی، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے جو ہے ملکوں نے بھی جو ہے عمران خان کو بڑا سپورٹ کیا، کیونکہ بڑے ایک سٹار تھے، انہوں نے جو ہے پاکستان کے لیے بڑی خدمات تھیں، انہوں نے جو ہے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا، بڑی اچھی شخصیت تھے۔ لیکن جب جو ہے ان کو لے کے آئے سیاست میں، تو پھر سیاست میں بڑا ان کو جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ یہ بڑا ہی نجات دہندہ ہیں۔ تو پھر اس دن کے بعد آج کا دن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ پرابلم جو ہے شروع ہو رہی ہے، ایک کے بعد دوسرا دن جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اتنے زیادہ کیسز بن گئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ بھی جو ہیں بڑے وہ جو ہیں ضدی ہیں، بڑے ہی وہ جو انا پرست آدمی ہیں، آپ نے دیکھا ہے بڑے خوددار بندے ہیں۔ خودداری بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ اگر ملک کے لیے بہتر ہو تو پھر جو ہے صحیح ہوتی ہے، نہیں تو کون پوچھتا ہے۔ بڑے لوگ آئے، بھٹو جیسے لوگ آئے اور چلے گئے، پھر ان کا جو ہے وہ نام ابھی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے بھٹو زندہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے عمران خان کے بارے میں اگر قاسم نہیں، قاسم کے ابا کی بھی بڑی بات ہوئی تھی، لیکن قاسم اگر نہیں تو باقی جو ہیں یوتھیاز تو ہیں جو عمران خان کا نام بلند رکھیں گے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ جناب ایک آخری بات صادق اور امین کے حوالے سے اور معصوم کے حوالے سے، پچھلے دنوں میں عطر من اللہ نے کہا تھا کہ آپ بڑے معصوم آدمی ہیں، عمران خان کے بارے میں کہا تھا، اور یہ بھی بڑی چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یار عمران خان کو معصوم کہہ دیا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو پلے بوائے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ پلے بوائے رہے، انہوں نے تو خود کہہ دیا پلے بوائے تھا میں، لیکن اگر انہوں نے تائب ہو گئے ہیں، وہ توبہ کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے بھی جو ہے یہ بات آخر میں کرنا چاہوں گا کہ صادق کہتے ہیں سچے کو، جو سچا ہوتا ہے، اور امین کہتے ہیں جو جس کے پاس امانتیں رکھی جائیں تو اس میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ تو بڑے اوصاف کی باتیں ہیں جس میں جو ہے صادق اور امین ہے، یہ کسی بھی آدمی میں ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، بشر تھے، اور وہ خود بھی جو ہے وہ صادق اور امین تھے، ان کے اوپر بڑا ہی جچتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ ہمارے لحاظ سے ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان کو صادق اور امین نہ کہہ لیں۔ تو یہ بات اس حساب سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اوصاف توصیفی الفاظ ہیں، تو یہ کسی بھی آدمی میں ہو سکتے ہیں کہ فلاں آدمی یار سچا ہے، تو ہو سکتا ہے صادق کوئی اور نہیں ہوتا، صادق مطلب سچا ہی ہوتا ہے، اور امین جس کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے امانتوں میں عمران خان جو ہے وہ خیانت نہ کرتے ہوں، ہم تو اچھا ہی گمان کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے معصوم کہا گیا ہے، معصوم بھی جو ہے وہ عن الخطا، یعنی کہ کوئی خطا نہیں ہوتی، یہ کہا جاتا ہے کہ معصوم کہا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے کہے کہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہو گئی عمران خان کے بارے میں۔ اگر عمران خان نے کہا کہ میں پلے بوائے رہا ہوں تو پھر یہ توبہ کر لیں گے، یہ توبہ کر لی ہے انہوں نے، تو پھر جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی سچے ہو جائیں، یا پھر وہ امانت بھی اگر کوئی رکھے تو وہ جو ہے امانت واپس کر دیں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے، بلکہ چیف جسٹس صاحب بھی جو ہے کہہ رہے تھے کہ صادق امین صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن میرے خیال میں جو ہے سر دس یہ جو ہے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر اللہ جو ہے بڑا کریم ہے یا رحیم ہے، تو آپ دیکھتے نہیں کہ یہ لوگوں کے بارے میں یہ پرسیپشن ہوتی ہے یا بڑے رحم دل آدمی ہیں، دوسرے بندے کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑے یار کرم کرتے ہیں، بڑی مہربانی رکھتے ہیں ہم پر۔ تو یہ ان الفاظ میں توصیفی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ہم مجال ہے کہ ہم جو ہے کچھ الفاظ کو ہی سمجھیں کہ یار اس میں ہے، لیکن نہیں، ہم نے چونکہ مخالف ہونا ہوتا ہے کہ یار یہ عمران خان کے بارے میں یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں ہونے چاہیے۔ جس طرح سے عمران خان کا جو ہے وہ سارا ظاہر ہو رہا ہے، تو اسی حساب سے واقعی لگتا ہے کہ یار صادق اور امین اور جو ہے معصوم، یہ آدمی معصوم ہو سکتا ہے، تو بڑا جو ہے خیال آتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب پر، ہمارے ملک پر اپنی رحمت اور جو ہے اپنی جو ہے وہ برکت جو ہے قائم رکھے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔